میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم سے دو مقام آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اور ماہ رمضان کے روزے ان کی فرضیت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ رب کریم کا ارشاد ہے والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کا گھر یعنی جنت خیر بہتر ہے، اچھا ہے، لمن اتقی ہر اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا۔ آج ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں، اپنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان کا پورا مہینہ گزار چکے، جس کا مقصد اللہ رب کریم نے بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر یہ بھی فرما دیا کہ آخرت متقین کے لیے ہی بہتر ہے۔ تو پورا مہینہ اللہ رب کریم نے ہمیں ایک الگ ڈیوٹی لگا کر متقی بنانا چاہا، تاکہ یہ لوگ متقین کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اور ماہ رمضان کا پورا مہینہ یہ آوازیں بھی لگتی رہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر، محنت زیادہ کر دے، و یا باغی الشر اقصر، اور برائی کرنے والے، گناہ کرنے والے گناہوں سے رک جا۔ پورا مہینہ یہ آوازیں بھی لگتی رہیں، اضافی عبادات کا سلسلہ بھی اللہ نے جاری کیا۔ اس سارے کچھ کا مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ماہ رمضان ختم ہو چکا، اب ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ پورا مہینہ گزارنے کے بعد آیا ہمارے اندر متقین والی صفت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہم نے تقوی اپنایا ہے یا نہیں اپنایا؟ اس لیے کہ آخرت کی خیر و بھلائی اور آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی تقوی پر ہے۔ پورا مہینہ گزار لینے کے بعد اگر گناہوں کی وہی روٹین ہے، نیکیوں کی جو کوشش تھی، محنت تھی، وہ ساری پیچھے ہٹ گئی، مساجد اور نمازیوں کو ترس رہی ہیں جو ماہ رمضان میں ہوا کرتے تھے، تو پھر ہم یہ سمجھ لیں، سوچ لیں کہ ماہ رمضان تو ہم نے گزارا ہے لیکن اپنی اصلاح نہیں کی۔
ماہ رمضان کے آنے کا جو مقصد تھا لعلکم تتقون وہ ہم نے پورا نہیں کیا، کیونکہ ماہ رمضان جیسے ہی چلا گیا ہماری نیکی کی روٹین بھی چلی گئی، گناہوں کی پہلی روٹین دوبارہ واپس آ گئی۔ تو ماہ رمضان نے ہمیں متقی نہیں بنایا۔ اگر ماہ رمضان گزر جانے کے بعد نیکیوں کی روٹین میں اضافہ ہوا ہے اور گناہوں کی روٹین میں کمی آئی ہے تو ماہ رمضان نے ہمارے اوپر اثر کیا ہے، اور جو مقصد تھا لعلکم تتقون وہ ہمیں حاصل ہو گیا۔ لعلکم تتقون ہی یہی ہے، اللہ پاک نے یہی فرمایا۔ ماہ رمضان کے روزے جو اللہ نے فرض کیے، پورا مہینہ بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، رات کو اضافی ایک نماز میں لگا دی، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کر دیا، صدقہ و خیرات میں اضافہ کر دیا، یہ سارے کام جو اللہ نے ایک مہینے میں جمع کر دیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ عربی ڈکشنری میں تقوی کا معنی ہے بچنا، تقوی کا معنی ہے بچنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ کس چیز سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیار کردہ عذاب جہنم سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ ماہ رمضان اس لیے آئے تاکہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انتم تکہمون فی النار، تم جہنم کی آگ میں گر رہے ہو اور میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے نکال رہا ہوں اور کھینچ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات قرآنی، یہ دونوں ہمیں اس پورے مہینے میں متقی بنا رہی، جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ اور جہنم سے بچاؤ کب ملتا ہے؟ دو صورتیں۔ نمبر ایک، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور نمبر دو، اعمال صالحہ یعنی نیکیاں کریں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم سے بچاتی ہیں، اور جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرنا ہر شخص کے لیے فرض عین ہے، ہر شخص کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیار کردہ تمام عذابوں سے بڑا عذاب ہے۔ اس کو برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان اجسامکم علی النار متقا، اللہ نے تمہیں نرم و نازک جلدیں عطا کی ہیں، یہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسرے مقام میں فرمایا نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے، لیکن اس آگ کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم کی آگ تو وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب کریم نے جہنم کو 1000 سال تک جلایا، اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر اللہ رب کریم نے ایندھن ڈال کر 1000 سال اور جلایا، جہنم کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر اللہ رب کریم نے 1000 سال اور جلایا، جہنم کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا، اندھیرے جہنم میں۔ اور اتنی شدت ہے جہنم کی آگ میں، موطا امام مالک کی روایت کہ اشتقت النار الی ربها فتقول اکل بعضی بعضا، جہنم کی آگ نے اللہ رب کریم کو شکایت کی، اے اللہ میری آگ میں اتنا شدت ہے، اکل بعضی بعضا، آگ کا ایک حصہ آگ کے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، شدت کی وجہ سے۔ انسان کا کیا بنے گا؟
دونوں جہنم کی آگیں ان کے حصے ایک دوسرے کو کھا جاتے، اتنے سخت ہیں۔ انسان نرم نازک، بڑا نحیف، بڑا کمزور، یہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور بچانے کا ذریعہ گناہوں سے بچنا اور اعمال صالحہ کرنا، جس سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور ہر متقی جنت میں جاتا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، آخرت کا گھر متقین کے لیے بہترین ہے۔ اور جہنم میں جانے کے لیے گناہوں کے انبار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے پر ہو پھر جہنم میں جائیں گے، نہیں۔ اللہ رب کریم اگر ایک گناہ پر ناراض ہو جائے تو ایک گناہ انسان کو جہنم کا لقمہ بنا دیتا ہے، ایک گناہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہے، صحیح حدیث ہے موطا امام مالک میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا ہے اور ہے بھی میدان جنگ، میدان جنگ ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مصروف ہے، آپ کی سواری کو ایک درخت کے ساتھ باندھ رہا ہے، یہ خدمت نبوی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا جانور ہے، اسے درخت کے ساتھ باندھ رہا ہے، وہاں مصروف ہے۔ دشمن نے کہیں سے دیکھ لیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خدمت گزار ہے، نشانہ کر کے تیر مارا، تیر لگا، فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کیا کہا؟ ہنیئا لک الجنہ، ہنیئا لک الجنہ، اے ہمارے دوست، اے ہمارے ساتھی، تجھے اللہ کی طرف سے جنت مبارک ہو، تجھے اللہ کی طرف سے جنت مبارک ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہنیئا لک الجنہ نہ کہو، روک دیا، منع کر دیا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الشملۃ التي قد اخذها من مغانم خیبر، خیبر کی لڑائی میں مال غنیمت جب اکٹھا ہوا، اس ساتھی کو ایک چادر پسند آ گئی، اس نے مال غنیمت میں اس کو شامل نہیں کیا، الگ رکھ دیا، چھپا دیا، تقسیم نہیں ہوئی، سب کا حصہ تھا، الگ کر لیا، غنیمت میں شامل نہیں کیا کہ تقسیم ہو۔ ابھی تیر لگا، شہید ہوا، اللہ نے وہی چادر جہنم سے لے کر اس کو لپیٹ دی۔ اچھائیاں کتنی تھی، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، آپ کا خدمت گزار تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، اللہ رب کریم نے سزا دے دی۔ اور اسی میدان میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی، ایک صحابی رسول روتے ہوئے آ رہے، روتے ہوئے آئے اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول، اسی میدان خیبر میں، جنگ خیبر کے مارکے میں میرے ہاتھ میں جوتے کے لیے 2 تسمے لگے، میں نے سیر پر رکھ لیے، یہ تقسیم ہونے کے لیے نہیں دیے تھے، ابھی میرے پاس موجود ہیں، یہ آپ قبول کر لیں، تقسیم کر دینا۔ میں نے یہ جو بھیانک جرم سنا میں اپنے پاس نہیں رکھتا، یہ تقسیم کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لم اقبلہما منک حتی توافی بہما یوم القیامہ، اب یہ دونوں تسمے میں نہیں دوں گا، اپنے پاس رکھ، قیامت کے دن اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں حضرات۔ میں اور آپ کیا ہے؟ ماہ رمضان ہم نے گزارا اپنی مرضی پر چوٹ دی، اللہ کی مرضی پر نہیں گزارا۔ اللہ کی مرضی کیا تھی؟ لعلکم تتقون، ماہ رمضان سے پہلے جو گناہ تم کرتے تھے، ماہ رمضان آیا، اللہ نے ایسی ڈیوٹی لگائی کہ اب ماہ رمضان جب چلا گیا وہ سارے گناہ ترک کر دو، چھوڑ دو سارے گناہ۔ روٹین سے سگریٹ نوشی کرتے تھے، اللہ نے پورا مہینہ روزے رکھوائے، بہترین حل تھا، بہترین حل تھا، عظیم نسخہ تھا اللہ کی طرف سے، صبح سے شام تک پابندی تھی تمہاری سگریٹ نوشی پر۔ ماہ رمضان چلا گیا، سگریٹ بھی چلی جاتی، ختم ہو جاتی، لیکن نہیں،
وہی روٹین ہے، برقرار ہے، دوبارہ شروع ہو گیا۔ ہم نے روٹین جانے ہی نہیں دی، ہم نے کوشش نہیں کی، پورا دن تو مشکل سے گزارا ہی تھا، افطاری بھی ہم نے اسی سگریٹ سے کی۔ لعلکم تتقون کیسے حاصل ہو، کہاں سے ملے؟ یہ ملے گا اس کو جس نے کوشش کی ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور مقصد اللہ نے بتایا لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ ماہ رمضان جو ہی گزرا مساجد کی رونق ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آپ ہر جگہ عید کا منظر دیکھتے ہیں، نماز عید ادا کرنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے پنڈال بھرے ہوتے ہیں، اور بالکل قریب قریب عید ہی، یہاں عید وہاں عید وہاں عید، ہزاروں لوگ ہیں۔ یہ لوگ کوئی آسمانی مخلوق ہے، آسمان سے نازل ہوئے؟ نہیں، یہی ہے جو پورا سال نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، سال کے بعد عید آئی ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے، وہی لوگ ہیں۔ اور پھر عید چلی جائے گی، یہ اپنے گھروں میں رہیں گے لیکن مسجد سے بند ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ عید مسجد میں ہوگی یا کسی میدان میں ہوگی، ہزاروں کے مجمع ہوں گے۔ عید کے بعد وہی دن ہے، وہی دن نماز ظہر میں اذان کہنے والا ہے یا امامت کروانے والا ہے، تیسرا بندہ نہیں ہے، مسجد خالی۔ اسی مسجد میں عید نماز پڑھی گئی، 500 افراد تھے، نماز ظہر کا وقت ہوا، 2 بندے کھڑے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ ماہ رمضان نے کیا اثر کیا ہم پر؟ لعلکم تتقون۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں یہ ڈیوٹی ہم نے اس لیے لگائی ہے، ہم نے آپ کو تنگ نہیں کرنا، اللہ کا یہ مقصود ہی نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو تنگ کرے، تکلف دے، نہیں، اللہ نے یہ ڈیوٹی اس لیے لگائی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، ماہ رمضان چلا گیا، ماہ رمضان کا اثر ہمارے اوپر نظر آنا چاہیے، نظر آنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم زندگی سے ایک گناہ تو دور ہو جائے، ایک گناہ تو ماہ رمضان کی برکت سے دور ہو جائے، اللہ خوش ہوگا۔ اللہ کو اس ایک گناہ سے توبہ کرنے پر اگر خوشی آ جائے، اللہ اسی پر جنت واجب کر دے، یہ اللہ کی مرضی، اس کی منشا ہے۔ جب ایک گناہ پر اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے تو ایک نیکی اگر پسند آ جائے تو اسی سے اللہ جنت بھی دے دیتا ہے۔ لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، تقویٰ کے لیے پہلی صورت اور پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب وہ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے خصوصی سائے کے نیچے ہوں۔ ان میں ایک شخص کون ہے؟ رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جسے ایک حسین و جمیل عورت نے، بڑے اونچے خاندان کی عورت نے زنا کی دعوت دی، دعوت ملنے کے باوجود سارے معاملات تھے، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں یہ گناہ نہیں کرتا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا خوف آ گیا، اللہ اس بندے کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے کہ میدان محشر میں بھی اللہ اس کو اس دھوپ سے بچا کر اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، ایک وقت تھا کہ مصر کے بازاروں میں چند ٹکوں کے بدلے میں بیچے جا رہے تھے، ایک غلام کی حیثیت میں آ چکے تھے، لیکن زنا کی گناہ کی دعوت ملی، انی اخاف اللہ، معاذ اللہ کہہ کر گناہ کو ٹھکرا دیا، بچ گئے۔ اللہ رب کریم نے عزت کیا دی ہے، شان کیا دی ہے، وہی ملک مصر ہے، اللہ نے سلطنت عطا کر دی، سلطنت عطا کر دی۔ جس ملک میں بیچے جا رہے تھے غلام کی حیثیت سے، اللہ عزت کرتا ہے، دنیا میں بھی عزت کرتا ہے، آخرت میں بھی اللہ عزت کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس کفل نامی انسان کو یاد کرو، جس نے گناہ چھوڑا، عورت کے ساتھ غلطی کرنے لگا تھا، عورت نے اللہ کا ڈر دلوایا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اب تقویٰ آ گیا اور حقیقی تقویٰ ہے،
اور اس حقیقی تقوی کے بعد زندگی نے وفا نہیں کی، موت آ گئی، زندگی ختم ہو گئی انہی لمحات میں۔ اب لوگ اسے بدکار ہی جانتے تھے، برا ہی سمجھتے تھے، لیکن تنہائی میں اللہ کے ساتھ دوستی ہوئی، اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی، تقویٰ آ گیا، اللہ کو اس سے محبت ہو گئی، اور ایسی محبت ہوئی کہ اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ دنیا کے لوگ اسے برا کہیں۔ جنت تو ہے ہی، لیکن دنیا کے لوگ اس کا تذکرہ برے الفاظ میں کریں گے، اللہ رب کریم کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ اللہ رب کریم نے اس کے دروازے پر خود لکھ دیا قد غفر اللہ الکفل، لوگوں میں نے اس کفل کو معاف کیا ہے، تم بھی اپنی زبانوں کو بند کرو، کفل کو معاف کر دو، کچھ نہ کہنا۔ یہ عزت ہے، یہ احترام ہے جو دنیا میں ملا ہے، آخرت میں ملا ہے تقویٰ کی بدولت۔ ماہ رمضان کا مقصد یہی ہے، تقویٰ اختیار کرو، گناہوں سے بچ جاؤ۔ ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے دور رہتے تھے، اب وہی رب ہے، اسی کے حکامات ہیں، گناہوں سے دور رہنے کا اسی رب نے کہا ہے جس نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے تمہیں منع کیا تھا اور ان حلال چیزوں سے باز رہتے تھے، کھانا پینا حلال تھا، ایک وقت کے لیے اللہ نے حرام کر دیا تمہارے اوپر، روک دیا، رک جاؤ، قریب گئے روزہ ختم ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی تقویٰ کی، رک گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اب ماہ رمضان کے بعد اللہ نے گناہوں کو حرام قرار دیے، اپنی حدود قائم کی ہیں، یہ میری حدیں ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، گئے تقویٰ برباد ہو جائے گا، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم نے سمجھا کہ ماہ رمضان میں کوئی رب اور تھا جس نے حکم دیا تھا، اور ماہ رمضان کے بعد کسی اور نے حکم دیا ہے، ہم چس سے مس نہیں ہوتے، رمضان کے بعد گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ ماہ رمضان نے ہماری اصلاح نہیں کی، ماہ رمضان نے اصلاح کی ہوتی تقویٰ پیدا ہو جاتا۔ حضرات، پہلی صورت یہ ہے تقویٰ کی کہ اپنے دامن کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھے، گناہوں سے دور رہے۔ اب یہاں ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے، ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ہے، بشر ہے، گناہوں سے ہر شخص کیسے بچے؟ ہر گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہاں اس کا بھی جواب موجود ہے، جی ہر گناہ سے انسان نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ نے ایک دوسرا راستہ رکھا ہے، جو ہی گناہ ہو فوراً ندامت کرے، فوراً اللہ سے معافی مانگے، رجوع کرے، توبہ کرے۔ اللہ رب کریم ایسے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے گناہ کے بعد، توبہ کرتا ہے۔ اللہ رب کریم فرشتوں کو جمع کر کے اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے، چرچا کرتا ہے، اور فرماتا ہے اشہدوا قد غفرت لہ، گواہ بن جاؤ میرے فرشتوں، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ گناہ بھی کیا لیکن تھوڑی سی اللہ کے ہاں ندامت کی، اللہ سے معافی لے کر چلا گیا، معاف ہو گیا۔ فرشتوں کے محفل میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اس کا چرچا کیا، کیسی محبت ہے اللہ کی۔ گناہ ہو جائے فوراً رجوع کریں۔ سیدنا ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ ہو گیا، سفر کی حالت میں ہی تھے، گناہ سرزد ہو گیا، زنا ہو گیا، لیکن وہی بات گناہ ہونے کے بعد فوراً ندامت ہونی چاہیے، رجوع الی اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا ہے، اب ندامت ہے، پشیمانی ہے، مجھے پاک کر دے، جو شریعت کا حکم ہے میرے اوپر نافذ کرے، میں برداشت کرنے والا ہوں۔ شریعت کا حکم کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی سیدنا ماعز جانتے ہیں کہ ابھی آدھا جسم زمین میں دفن کر کے بقیہ حصے کو پتھر مار مار کر دنیا سے مٹا دیا جائے گا، جان چلی جائے گی، کتنا سخت عذاب ہے دنیا کا۔ لیکن فرمایا نہیں، طہر نہیں، مجھے پاک کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران سفر میں ان کی درخواست کو دیکھا، ان کی ندامت کو دیکھا، بار بار کہہ رہے، سفر کے دوران ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حد نافذ کروا دی، سنسار کر دیا گیا۔ اب لوگوں نے تبصرے کیے، یہ عادت بھی ہوتی ہے تبصرہ کرنے کی، تو صحابہ کرام نے تبصرہ یہ کیا کہ ماعز کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا اور ماعز کے ساتھ تھا، کسی اور کو پتہ نہیں تھا،
توبہ کر لیتے اللہ معاف کر دیتا، اظہار ہی نہ کرتے۔ اب کیسی موت آ گئی، یہ کچھ لفظ کہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ سن لیے، آپ کو ناگوار گزرے۔ کیوں؟ ندامت کرنے والے، توبہ کرنے والے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ گناہ ہو گیا، انسان تھا، ندامت کی، اللہ کے در پہ لوٹ آیا، اس نے پہچان لیا کہ میرا رب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب کریم جب بھی دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پہ آ کر اتنا کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس بندے سے خوش ہو کر فوراً اسے معاف کر دیتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے، سفر جاری ہے، چلتے رہے۔ حدیث بڑی معروف ہے، دوران سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ راستے پر دیکھا ایک گدھا کئی دنوں سے مرا ہوا پڑا ہے، پھولا پڑا ہے، متعفن ہے، بدبو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک گئے۔ جب وہ دونوں صحابی وہاں قریب پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انزلا فکلا من جیف ھذا الحمار، اپنی سواریوں سے نیچے اترو اور اس گدھے کا گوشت کھانے لگ جاؤ۔ صحابی پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی غلطی ہوئی، کیا گناہ ہوا؟ گدھا ویسے حرام ہے، مر چکا، متعفن ہے، بدبو ہے، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جی ہاں، جو جملے جو باتیں تم نے میرے باعث کے متعلق کہی ہیں ان جملوں سے بہتر تھا کہ تم اس گدھے کا گوشت کھا لیتے۔ کیا کہا تم نے؟ محض نے غلطی کی، محض بری موت مارا گیا، کیا کہا تم نے؟ سنو، رأیتو فی انہار الجنت ینغمس، ابھی اللہ نے مجھے دکھلایا ہے جنت کی نہروں میں میرے ماعز نہا رہے ہیں اور غوطے لگا رہے ہیں، ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ ماعز کا تبصرہ اس انداز میں کر رہے، ہم سارا دن اپنی محفلوں میں مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کے یہی تبصرے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی کی کوئی بات مل جائے، عیب ہمارے پاس آ جائے، ہوٹل پہ بیٹھ جائیں، اپنی بیٹھک پہ بیٹھ جائیں، اوتاق پہ بیٹھ جائیں، تبصرے کریں برے۔ یہی خیال ہے ہمارا، یہی سوچ ہے۔ اللہ کے بندو، ماہ رمضان نے ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ حضرات عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان نے یہی کہا لعلکم تتقون والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کا گھر بہترین ہے اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا۔ تو تقوی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اپنا دامن گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھیں۔ تقوی کی دوسری پہچان، دوسری علامت تقوی کی یہ ہے کہ اعمال صالحہ کریں، نیک عمل کریں۔ نیک عمل صالح کرنا یہ شرط ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ عمل صالح کے بغیر دنیا کا کوئی شخص کامیاب نہیں، دنیا کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اپنا عقیدہ اور عمل صالح نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ من ابطا بہ عمل لم یسر بہ نسب، جس کے عمل کی سواری نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب، اس کا رشتہ، اس کا تعلق اس کو آگے لے کر نہیں جا سکتا۔ اس سے بڑا تعلق کائنات میں کیا ہو سکتا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کس کی بیٹی ہے؟ پوری کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بلند رشتہ کوئی نہیں، اس سے بڑا تعلق کوئی نہیں کائنات میں، کوئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ سے کیا فرماتے ہیں؟ یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ، اے فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی، سن انقذی نفسکی من النار انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اعملی فاطمہ، عمل کر کے آنا، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا، میں محمد کل قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ کوئی تعلق کام نہیں آتا۔ اگر کوئی تعلق اور رشتہ کام آتا تو اس دن نوح کا بیٹا کنعان اس طوفان کے اندر غوطے نہ کھاتا بلکہ نوح کی کشتی میں سوار ہوتا۔
عظیم تعلق ہے. اول الرسل، سب سے پہلے رسول اللہ کے نوح علیہ السلام 1000 سال تک اللہ کی توحید بیان کرنے والے پیغمبر دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سے درخواست بھی کرتے ہیں. تعلق کام نہیں آتا. کنعان مشرک تھا، رب نے اسے بھی طوفان میں غرق کر دیا. اگر تعلق کام آتا تو ابراہیم کا باپ آزر جہنم میں نہ جاتا علیہ السلام. اگر تعلق کام آتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب اور ابو لہب. کوئی تعلق دنیا میں کام نہیں آئے گا. عقیدہ کام آئے گا، عمل کام آئے گا. حضرات عظیم ترین تعلقات ہیں. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے، بڑے زیرک انسان تھے، عقل مند تھے. نبی علیہ السلام نے ابتدائی طور پر انہیں ایک جنگی لشکر کا امیر بنا دیا تھا، اور آتے ہی نبی علیہ السلام کے محبوب اور پیارے بن گئے. نبی علیہ السلام بڑی ان سے محبت کرتے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام کے یہ جانی دشمن تھے. جب مسلمان ہوئے اللہ کے پیغمبر نے بڑی محبت کی ان سے. اتنی محبت، اتنا اعزاز اور عزت دیکھ کر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب اس لشکر کو لے کر جانے لگے جنگ کے لیے، تھوڑا سا باہر گئے تھے، لشکر والوں سے کہا آپ یہاں رک جاؤ، میں اللہ کے پیغمبر سے ہو کر آتا ہوں. دل میں ایک خیال آ گیا تھا، دماغ میں ایک سوچ آئی. سوچ کیا تھی کہ میں ابھی آیا ہوں، 2-4 دن ہوئے ہیں، پیغمبر نے میرے ساتھ اتنی محبت کی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب میں ہوں اللہ کے پیغمبر کا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے صحابہ سے، وہ تو دشمن سے بھی محبت کرتے تھے. اس محبت کو دیکھ کر یہ خیال آیا، لشکر کو روکا، واپس آئے اور آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے دوزانو ہو کر اور آ کر سوال کیا، من احب الناس الیک یا رسول اللہ. صحیح بخاری کا حدیث ہے. اللہ کے رسول مجھے ایک سوال ہے، وہ سوال بتا دیں پھر میں جا رہا ہوں. سوال یہ ہے، بتائیے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ کس سے محبت ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ. تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے. سوال تو دل میں ابھی باقی ہے. پوچھا اللہ کے رسول من الرجال، میرا سوال یہ ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابوہا، مردوں میں صدیقہ کا باپ صدیق اکبر سب سے زیادہ پیارا ہے. حضرات محبت کا یہ عالم ہے، تعلق یہ ہے. اور یہی سید عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ جب جہنم کا تذکرہ کر کے رو رہی تھی، نبی علیہ السلام نے آنسو بھی صاف کیے. بڑی طویل حدیث ہے، بات مختصر کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، 3 مقامات ایسے مشکل ہیں کہ میں محمد بھی کسی کو یاد نہیں کروں گا. کوئی تعلق کام نہیں آئے گا. کام آئے گا عمل صالح کام آئے گا. اور عزیز ساتھیوں وقت ہو چلا ہے. عمل صالح کے لیے چھوٹا سا اشارہ کر چلوں. عمل صالح ہر عمل کو نہیں کہتے. جسے آپ نیکی سمجھیں، جسے آپ اچھا سمجھیں، عمل صالح کا معنی ہے اچھا عمل. جسے آپ اچھا سمجھیں اس کو عمل صالح نہیں کہتے. عمل صالح کی ایک تعریف ہے. وہ تعریف کیا ہے؟ اس تعریف میں 2 شرطیں ہیں. 2 شرطیں یاد رکھیں بنیادی. ایک شرط یہ ہے عمل کو دیکھیں یہ عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ عمل کس ہستی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور دوسری شرط یہ ہے یہ عمل کس ہستی کے طریقے پر کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال بیان کروں. میں ابھی آپ کے سامنے خطبہ جمعہ دے رہا ہوں. اب آپ یہ سمجھے کہ جمعہ پڑھانا نیکی ہے، عمل صالح نہیں. اس جمعہ کے خطبے کو چیک کریں، کیا میری نیت، میرا 100 کلومیٹر چل کر آنا اور چل کر جانا اللہ کی رضا ہے یا آپ کی رضا ہے؟ اگر یہ میرا چل کر آنا اور جانا، یہ مشکلات بھگتنا اللہ کی رضا نہیں ہے تو کعبہ کے رب کی قسم میں تباہ و برباد ہوگی. یہ عمل صالح نہیں.
جمعہ پڑھا دینا، خطبہ دینا، قرآن سنا دینا، حدیث سنا دینا یہ عمل صالح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ عمل صالح اس وقت بنے گا جب میرا آنا جانا، آپ کو قرآن و حدیث سنانا مقصد یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں، یہ ساری محنت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہو کہ میں لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاؤں اور میرا رب میرے عمل پر راضی ہو جائے، تب میرے لیے کامیابی ہے، ورنہ کوئی کامیابی نہیں۔ اور پھر دوسری شرط، اس خطبہ جمعہ کو چیک کریں۔ ایسے نہیں میں خطبہ جمعہ دے کر سنا کر نماز پڑھا کر چلا گیا، جمعہ ہو گیا عمل صالح ہے، نہیں، چیک کریں۔ دوسری شرط، یہ میرا جمعہ کا خطبہ، پورا خطبہ، خطبے کا طریقہ کس ہستی کے طریقے پر ہے؟ اگر یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے تو میں کامیاب ہو گیا۔ اگر یہ طریقہ میرے آباء و اجداد کا ہے، میرے اساتذہ کا ہے، اپنے خاندانی طریقے پر میں چل رہا ہوں اور محمد مصطفیٰ کے طریقے کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کی قسم ہے ناکام ہو گیا، جہنم میں چلا گیا۔ یہ کوئی خطابت نہیں، اللہ کی قسم کوئی کچھ نہیں۔ آنا اس منبر پہ کھڑے ہو جانا اور افسوس ہوتا ہے لوگوں کا وقت ضائع کر کے چلے جانا۔ میرے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سنانا، حدیث سنانا اس منبر پہ۔ دنیا کا کوئی شخص ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز محمد مصطفیٰ کی زبان سے منبر پہ کھڑے ہو کر بیان کرنا نہیں بتا سکتا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہم خطبہ کا کام ہے، اس منبر پہ کھڑے ہو کر آپ کا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، نعتیں سنا کر، لطیفے سنا کر، ڈولے سنا کر، کہانیاں سنا کر۔ اللہ کی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، سامعین کا ہاتھ ہوگا اور خطبہ کا گریباں ہوگا۔ یہ پوچھیں گے کہ پونا گھنٹہ ہم نے وقت دیا تھا، بڑا قیمتی وقت اپنے گھر سے ہم لے کر آئے تھے، آپ نے ہمیں لطیفے سنائے، ڈولے سنائے، کہانیاں اور قصے سنائے، جواب دو میدان محشر میں ہم 60 سال کے ہو گئے تھے، ہمیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، نماز نہیں آتی تھی، جنازے کی دعائیں نہیں آتی تھی، آپ نے ہمارا وقت برباد کیا۔ اللہ کی قسم ہے اس میدان میں ان خطبہ کے پاس کوئی جواب نہیں بنے گا۔ نہ ذلیل کرو امت کو، نہ خوار کرو امت کو، حیا کرو اللہ کے ان بندوں کا، حیا کرو اللہ کے ان فرشتوں کا کہ جب خطیب منبر پہ بیٹھتا ابھی خطبہ شروع نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے جو رجسٹر لے کر آئے ہیں ان لوگوں کے نام لکھنے کے لیے، وہ اپنے رجسٹروں کو بند کر کے خطیب کے سامنے یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آج بھی اللہ گواہ ہے بیٹھے ہیں، خطاب سن رہے ہیں، ہر خطیب کا خطاب سن رہے ہیں۔ اگر میں لطیفے سناؤں، قصے کہانیاں سناؤں، یہ فرشتے اللہ کو جا کر کیا کہیں گے کہ اس مولوی کے پاس بھیجا وہ ہمیں لطیفے سناتا رہا۔ حضرات، ماہ رمضان نے کیا اصلاح کی ہے میری اور آپ کی، کیا تقویٰ ہمارے دل و دماغ میں آیا ہے۔ یہ تبلیغ دین کا کام اعلیٰ ترین کام ہے۔ واللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر آپ کی تبلیغ کر ایک بندہ راہ راست پر آ گیا، دنیا ممافی آپ کو مل جائے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ بھی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو سب سے پہلے جس بندے کے ساتھ بھڑکایا جائے گا وہ عالم دین، وہ قاری قرآن، وہ دین پھیلانے والا ہوگا، ریاکار ہوگا، طریقہ مصطفی پر نہیں ہوگا۔ رب ابو جہل سے اور فرعون سے، قارون سے پہلے اس عالم کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ حضرات، تقویٰ اپنائیے، اور تقویٰ کے لیے 2 شرطیں میں نے عرض کی۔ پہلی بات، گناہوں سے دور ہو جائیں۔ ماہ رمضان نے ہمیں یہی سبق دیا، گناہوں سے دور ہو جائیں اور عمل صالح کرے۔ عمل صالح گنواتا جاؤں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ عمل صالح کے لیے میں نے بنیادی قاعدہ بتا دیا، ہر نیکی کے کام میں، ہر اچھے کام میں یہ 2 چیزیں دیکھ لیں کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے اور محمد مصطفیٰ کے طریقے پر ہے، تب کامیابی ہے۔ اگر ان 2 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، ناکام ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تباہ و برباد ہے، ریاکار ہے، جہنمی ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے تھا لیکن طریقہ مصطفیٰ نہیں، اپنا طریقہ ہے، بدعتی ہے، اپنے طریقے
نبی کے گھر کے دین میں داخل کرتا ہے تب بھی میرے محمد کا نافرمان ہونے کی وجہ سے جہنمی ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔